خود بھی روتے ہو، رلاتے ہو، غضب کرتے ہو، داستاں غم کی سناتے ہو، غضب کرتے ہو۔ لاڈلی نے تڑپ تڑپ کر جان دی تھی، اگر وہ نہ مرتی تو کلیم ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتا۔ مفوق الفطرت واقعات جو آج بھی رونما ہوتے ہیں۔ میری شادی 23 اکتوبر 2016 کو ہوئی۔ شادی میں میرے چند ادبی دوست بھی شریک ہوئے۔ ان دوستوں میں عبدالقدوس سنی بھی شامل تھے، جو اپنی فیملی کے ساتھ چکوال سے آئے تھے۔ شادی کی تقریب کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو ہماری دعوت کا کہہ گئے، اور پھر ٹھیک 10 دن بعد سنی کا فون آ گیا، عابد بھائی آج جمعرات ہے، آپ ہفتے کی شام کو ہمارے ہاں پہنچ جائیں، آپ کی شادی کا صدقہ دینا ہے، میں نے بکرا خرید لیا ہے، ہم فیملی کے ہمراہ اتوار کو چہل ابدال جا کر بکرا ذبح کریں گے، دوپہر کا کھانا وہاں ہی کھائیں گے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہفتے کی شام اپنے دوست کے گھر چکوال پہنچ گئے۔ سنی چکوال سے 13 کلومیٹر دور گاؤں بگوال بالا میں رہتے ہیں۔ بگوال بالا سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بشارت چھوٹا سا شہر ہے، یہاں اس کی چکن شاپ ہے۔ یہ بہت خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے، قدرتی آبشاروں اور چشموں سے بھرپور۔ یہ علاقہ پانی کی شدید قلت کا شکار ہے، بارشوں کی کمی کے باعث گندم کی فصل بہت متاثر ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ بھی خوبصورت اور محبت کرنے والے ہیں، جو کہنے کو تو دیہاتوں میں آباد ہیں، لیکن ان میں دیہاتی پن نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ ہر طرح کے شہری ادب، آداب اور تہذیب سے مالا مال ہیں۔ یہ دوسروں کی طرف مائل ہونا پسند نہیں کرتے، البتہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا پسند کرتے ہیں۔ جفا کش دن کے پکے اور مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مصائب سے نہیں گھبراتے، حالات کا مقابلہ حقیقت پسندی سے کرتے ہیں۔ عورتیں نہایت مہذب، شائستہ اور امن پسند ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھیں پرسکون اور نرم دکھائی دیتی ہیں، لیکن عزم اور حوصلے سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان کی چال سے وقار چھلکتا ہے۔ عورتیں صبح شام اپنے مقررہ وقت پر کوہوں سے پانی بھر کر لاتی ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نوازی میں بہت مشہور ہے، یہی وجہ ہے اس علاقے کو محبتوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ چکوال آثار قدیمہ کی جنت ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد 60 سے زیادہ ایسے مقامات دریافت کیے گئے جو 1000 سال سے لے کر 1 کروڑ 20 لاکھ سال پرانے ہیں۔ چکوال سے 18 کلومیٹر دور بن امیر خاتون ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس کے ارد گرد سالٹ رینج کی خوبصورت سمندری چٹانوں اور پہاڑوں نے اس چھوٹے سے گاؤں کو بہت سحر انگیز بنا دیا ہے۔ 4 سال پہلے اس گاؤں کے بارے میں ضلع کے لوگ بھی بے خبر تھے، مگر اب یہ گاؤں پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے۔ مزید تحقیق سے یہاں پرانی تہذیب کے ایسے آثار سامنے آئیں گے جو اب تک پوری دنیا میں نہیں ہیں۔ چکوال کی سرزمین کو روحانی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ کلر کہار کی خوبصورت وادی میں سخی باہو کا مزار ہے۔ روایت ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر جنگلوں میں عبادت کرنے اور دربار سخی باہو پر حاضری دینے کے بعد واپس جانے لگے تو کنویں سے کچھ لڑکیاں پانی بھر کر آ رہی تھی۔ بابا نے ان لڑکیوں سے پانی مانگا تو لڑکیوں نے مذاق میں کہا، بابا پانی کڑوا ہے۔ بابا نے دوبارہ پانی مانگا تو لڑکیوں نے پھر وہی جواب دیا۔ بابا نے کہا، اچھا کڑوا ہے تو کڑوا ہی صحیح۔ جب لڑکیوں نے گھر آ کر پانی پیا تو پانی واقعی کڑوا ہو چکا تھا۔ گاؤں میں شور مچ گیا، لوگ بابا کو ڈھونڈنے نکل پڑے، جس پر بابا فرید نے اپنا آسا زمین پر مارا تو پانی کا میٹھا چشمہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی کلر کہار میں اس چشمے کے علاوہ سارا پانی کڑوا ہے۔ اتوار کو ہم چہل ابدال پہنچ گئے، یہاں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ چہل ابدال سطح سمندر سے تقریباً 37,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ پہلے یہاں آنے جانے کا کوئی مستقل راستہ نہیں تھا، جنگل میں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں۔ جنگل کا یہ پہاڑی سفر پیدل طے کرنے میں کبھی گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ اب یہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاڑیوں کے آنے جانے کا راستہ بنا لیا ہے۔ یہاں پرانے زمانے کی ایک خوبصورت مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی حجرہ بنا ہوا ہے۔ چہل ابدال کسی دربار کا نام نہیں اور نہ ہی یہاں کسی بزرگ کی قبر ہے، البتہ راستے میں گنج علی شاہ کا در آتا ہے۔ یہاں 40 بزرگ بائی عبادت کرتے تھے، اس لیے جگہ کا نام چہل ابدال رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ یہاں آ کر صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اتوار کو یہاں کافی رش ہوتا ہے۔ عبدالقدوس سنی اور اس کے کزن عاطف نے بکرا ذبح کر کے گوشت بنایا، اپنی ضرورت کے لیے رکھ کر باقی گوشت یہاں آئے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔
سنی کی بیوی صوبیہ اور میری وائف شمیم نے مل کر کھانا تیار کیا۔ کھانا کھا کر ہم واپسی کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے کہ باتوں باتوں میں سنی نے ایک واقعہ بیان کیا جس کو قلم بند کرنے سے خود کو نہیں روک سکا۔ یہ واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ میرے دادا شوکت شاہ کی یہاں کافی زمین تھی، ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ دادا جان کی عزت اور اثر و سروخ اپنے علاقے اور زمین سے تھا، لہٰذا ہمارا خاندان اور آباء و اجداد عرصہ دراز سے اس چھوٹے سے گاؤں بگوال بالا میں آباد ہے۔ دادا جان کو لوگ اپنا پیر سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، اپنی ذات پر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، البتہ غریبوں اور ضرورت مند مریدوں کی ضرور مدد کرتے۔ 70 سال کی عمر میں بھی ان کے چہرے پر سرخی اور تازگی نوجوانوں جیسی تھی۔ باروب شخصیت اور عقاب جیسی آنکھیں تھی، کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ شاہ صاحب بہت کم غذا پر گزارا کرتے، رات کو 1 گلاس دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیتے، ناشتہ لسی یا دہی کے ساتھ کرتے، باجرے کی روٹی شوق سے کھاتے، ہمیشہ باوضو رہتے اور زبان سے کلمہ شریف کا ورد جاری رہتا۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ ہمارا گھر پہاڑ کی طرف سب سے اوپر ہے۔ گھر کی پچھلی سائیڈ پر پیپل کے درخت تھے اور ان درختوں پر جنات کا بسیرا تھا۔ یہ جن شاہ صاحب کے مرید تھے اور ان کا ہر حکم مانتے۔ اکثر لوگوں نے ان درختوں پر رات کو دیے جلتے بھی دیکھے تھے، جنہوں نے کبھی علاقہ مکینوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ وہ شاہ صاحب سے ڈرتے تھے۔ شاہ صاحب جمعرات کی رات پیدل چہل ابدال جاتے، ساری رات وہاں عبادت کرتے، صبح فجر کے وقت واپس گھر آتے۔ شروع میں گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی حیران تھے کہ وہ اتنا خطرناک پہاڑی سفر رات کو کیسے کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سب اصل حقیقت جان گئے کہ ان کے مرید جن رات کے اس سفر میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، وقت کو گزرنا ہوتا ہے، وہ گزر رہا تھا۔ ایک دن دادا جان ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ دادا جان کی وفات کے بعد پھر کبھی کسی نے نہ صرف ان درختوں پر دیے جلتے نہیں دیکھے، کچھ عرصے بعد یہ درخت سوکھ بھی گئے تھے۔ اور پھر ہوا یوں کہ جب سردیاں عروج پر تھی تو ایک شام چچا حمید آگ جلانے کے لیے ان سوکھے درختوں سے لکڑیاں کاٹ کر لے آئے۔ حالانکہ دادا جان نے ان درختوں کو کاٹنے سے منع کیا تھا۔ ہم نے گائے پال رکھی تھی، والد صاحب فوج میں تھے، لہٰذا ان کی دیکھ بھال چچا حمید کے ذمہ تھی۔ وہ صبح دودھ نکالنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے اور وہ نزدیکی جنگل میں چرنے چلی جاتی۔ سارا دن جنگل میں چرتی، شام کو واپس آ جاتی۔ ان میں ایک سفید رنگ کی گائے تھی جو چچا جان کو بہت پیاری تھی۔ انہوں نے اس کا نام لاڈلی رکھا ہوا تھا اور لاڈلی کے گلے میں گھنگرو بھی ڈال رکھے تھے۔ جب کبھی شام کو وہ گائے مقررہ وقت پر واپس نہ آتی تو چچا جان ان کا پیچھا کرتے اور لاڈلی کے گھنگرو کی آواز سے وہ ان کو جلدی ڈھونڈ لیتے تھے۔ چچا حمید کی شادی شرمی پٹھان گاؤں میں ہوئی تھی، جو بگوال بالا سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راستے میں ہمارے گاؤں کا قبرستان آتا ہے۔ چچا اکثر رات کو شرمی پٹھان جاتے تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں یہاں شدت کی گرمی پڑتی ہے، لوگ دن کی بجائے رات کو سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایک رات چچا شرمی پٹھان جانے کے لیے گھر سے نکلے اور تھوڑی دیر بعد ہی واپس آئے تو ان کا برا حال تھا۔ انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، رنگ پیلا پڑ گیا تھا جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ کیوں اتنی جلدی واپس آ گئے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھے کہ شاید ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی ظاہری حالت ایسی نظر آ رہی تھی۔ چچا جان کی گود میں ان کا 5 سال کا بیٹا کلیم بھی تھا۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو کلیم بھی ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ گاؤں کے ایک آدمی شکور نے کلیم کو باپ کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر کہا تھا، بیٹا واپس گھر جاؤ، لیکن کلیم نہ مانا تھا۔ جب ہم نے کلیم کو گھر میں نہ پایا تو پریشان ہو گئے اور اس کو تلاش کرنے گھر سے نکلے تو شکور نے بتایا کہ آپ گھبراؤ نہیں، کلیم اپنے والد کے پیچھے جا رہا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہوگا۔ چچا جان اکثر اپنے بیٹے کو شرمی پٹھان نانی سے ملانے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ شکور کی بات سن کر ہم مطمئن ہو گئے تھے۔ جب چچا گھر واپس آئے تو کلیم ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے اگر اسے ساتھ لے کر جانا تھا تو ہمیں بتا کر جاتے، ہم لوگ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے تھے۔ چچا کو جواباً گہری خاموشی میں دیکھ کر چچی نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ کیوں اس قدر چپ ہیں؟ اتنی جلدی واپس لوٹ آئے ہو کیا؟
آپ شرمی پٹھان نہیں گئے؟ ہاں میں وہاں نہیں گیا، راستے سے واپس آ گیا ہوں۔ یہ جواب دے کر چچا نڈحال ہو کر چارپائی پر یوں گر پڑے جیسے کسی نے بدن سے ان کی جان قید کر لی ہو۔ وہ بولنا چاہتے تھے مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بامشکل چچا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں کلیم کو ساتھ نہیں لے کر گیا تھا، یہ تو مجھے قبرستان کے اس پار جاتا ہوا راستے میں ملا تھا۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ وہاں کیسے پہنچا۔ یہ میرے پیچھے بھاگا ضرور تھا پر میں اسے واپس اپنے دروازے کے سامنے چھوڑ گیا تھا۔ چچی کو ان کی یہ وضاحت سمجھ نہیں آئی اور بولی، لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، صبح باتیں کریں گے۔ ہاں میں ایک بات بتانا بھول گئی، آپ کی لاڈلی بیمار ہے۔ آپ کے جانے کے بعد اچانک چکرانے لگی، پھر زمین پر لیٹ گئی اور اب تک لوٹ پوٹ رہی ہے، بہت تکلیف میں ہے، جیسے کوئی اس کے پیٹ میں چھریاں مار رہا ہے۔ چاچی کا اتنا کہنا تھا کہ چچا چھلانگ مار کر چارپائی سے اٹھے جیسے انہیں سانپ نے ڈس لیا ہو۔ ایک ٹھنڈی آہ ان کے منہ سے نکلی اور بولے، آج خیر نہیں لگتا ہے، میں کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ ہم سمجھ کے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے۔ سب خاموش تھے۔ چچا حمید پتھر کا بت بنے بیٹھے تھے۔ تبھی چاچی نے ان کو شانے سے پکڑ کر ہلایا اور پوچھا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ چاچی کے بار بار پوچھنے پر چچا نے کہا، کچھ نہیں ہوا، پلیز آپ لوگ سو جائیے، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ اپنی لاڈلی کی خبر نہیں لو کہ وہ بہت تکلیف میں ہے؟ سن نہیں رہے آپ تو اس پر جان دیتے ہیں۔ آج وہ درد سے مر رہی ہے، آپ کو ذرا پرواہ نہیں، جانے دو، اب وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ بے شک مجھے لاڈلی اولاد کی طرح پیاری ہے مگر اولاد سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کلیم کی آئی اس نے اپنے سر لی ہے، اس کا مر جانا ہی ٹھیک ہے۔ لاڈلی کی وجہ سے جو میرے دل پر گزر رہی ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ شاہ صاحب زندہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اچھا اگر ہمارے نصیب میں لاڈلی کو بچانا نہیں ہے تو اس کو ذبح کر دو، حلال مال ہے، حرام موت تو نہ مرے۔ عجیب وسواسوں بھری رات تھی کہ اس رات کسی کو بھی نیند نہیں آئی۔ ساری رات لاڈلی تکلیف سے تڑپتی رہی۔ صبح اس کا سانس الجھنے لگا، تب چاچا نے مولوی کو بلایا۔ اس نے تکبیر پڑھ کر لاڈلی کی گردن پر چھری پھیر دی۔ لاڈلی کا بچہ گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ آج وہ ماں کے ساتھ ساتھ اس کے دودھ سے محروم ہو گیا تھا۔ بہت دنوں بعد چاچا نے ہمیں اصل واقعہ بتایا کہ جو ہی میں اس رات گھر سے نکلا اور کچھ دور پہنچا تو کلیم بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا۔ اس نے ساتھ جانے کی ضد کی، مجھے پیدل سفر کرنا تھا، لہٰذا میں اسے ڈانٹ کر واپس گھر کے سامنے چھوڑ گیا۔ اور پھر جب میں قبرستان کے درمیان پہنچا تو میرے پاؤں بھاری ہونے لگے، چلنا مشکل ہو رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں گھنگرو کی آواز آئی۔ میں سمجھا کوئی جانور ہوگا جس کے گلے میں گھنگرو بندھے ہوں گے۔ لاڈلی کا بھی خیال آیا کہ کہیں وہ میرے پیچھے تو نہیں آئی۔ خیر میں نے دل کڑا رکھا اور قبرستان پار کر لیا۔ اب یہ گھنگرو کی آواز بالکل قریب آ گئی تھی۔ تبھی میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سامنے بلند قد لوگ کھڑے تھے۔ ایک چھوٹا بھینس کا بچہ اس کے پاس تھا جس کے گلے میں زنجیر پڑی ہوئی تھی اور پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے جن سے یہ آواز آ رہی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک نے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ شاہ صاحب کے رشتہ دار نہ ہوتے تو آج آپ کی خیر نہیں تھی، آپ نے ہمارے درخت کاٹے، حالانکہ شاہ صاحب نے آپ کو منع کیا تھا۔ دوسرا، آپ اپنے بچے کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہیں، یہ آپ کے پیچھے قبرستان آ گیا، جانتے نہیں یہ قبرستان سخت ہے اور پھر یہ رات کا وقت ہے۔ میں نے جی کڑا کر کے سوال کیا، آپ لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہم جو بھی ہیں آپ کی خیر چاہتے ہیں، آئندہ کبھی ہمارے وہ درخت نہ کاٹنا، آئندہ کبھی ہمارے وہ درخت نہ کاٹنا، اپنا بچہ سنبھال لو اور پھر اسے کبھی رات کے وقت قبرستان نہ آنے دینا، اس کے بدلے اب ہم آپ کی لاڈلی لے جائیں گے۔ جو ہی انہوں نے لاڈلی کا نام لیا تو میں خوف سے کانپ گیا۔ لو اسے سنبھالو۔ وہ بھینس کے بچے کی زنجیر میرے ہاتھ میں دے کر غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جنات ہیں۔ میں نے بھینس کے بچے کی زنجیر تھام لی اور اسے کھینچتا آگے چلا مگر وہ پیچھے کی جانب کھینچنے لگا۔ مڑ کر دیکھا تو وہاں بھینس کا بچہ غائب تھا، اس کی جگہ کلیم کھڑا تھا۔ میں نے لپک کر اسے اٹھا لیا، زنجیر کھولی، وہ رونے لگا۔ میں کلیم کو کندھے پر ڈال کر گھر لے آیا اور یہاں آتے ہی خبر ملی کہ لاڈلی بیمار ہے۔ جب چاچا نے ہمیں یہ واقعہ بتایا تو ہم سب گھر والے خوفزدہ ہو گئے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر کا کوئی فرد
اور رات کو شرمی پٹھان قبرستان سے نہیں گزرا اور نہ پھر کبھی ہم نے ان درختوں سے لکڑیاں کاٹی۔ میں نے اپنے دوست سے وہ درخت دیکھنے کی فرمائش کی۔ جب ہم پیپل کے سوکھے درختوں کے پاس گئے تو میں نے خوشبو کی مہک محسوس کی۔ اس مہک کے بارے میں سنی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہاں سے گزرنے والا ہر کوئی یہ مہک محسوس کرتا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس واقعے پر کہانی لکھوں گی۔ اپنے وعدے کے مطابق میں آج یہ کہانی آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ آپ ناظرین کو یہ کہانی کیسی لگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے حوالے میں ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتی ہے انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔